يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. 17th سورہ قرآن سورہ بنی اسرائیل. پچھلی صورت میں جو اشارتاً بیان ہوئے ہیں باتیں وہ یہاں پر تفصیل سے بیان ہوئی ہے، یعنی ان کی اپنی تاریخ کی روشنی میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے. اگر تم اس غفلت میں ہو کہ تم رب سے چھپتے ہو تو یہ غفلت خود تمہیں فریب کے سوا کچھ نہیں دینے والا ہے. تمہاری تاریخ گواہ ہے، جب جب نافرمانی تم نے کی ہے تو اللہ کی مار پڑی ہے تم پر، پھر تم نے توبہ کی، اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے. اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی پیروی کرو جو سیدھے راستے کی دعوت تمہیں دے رہا ہے، جس کا ذکر توریت میں بھی موجود ہے. پھر یہاں پر معراج کا بھی ذکر کیا گیا. معراج کے ذکر سے یہ بات بتائی گئی کہ تمہارے پاس جو ذمہ داری تھی اس کو چھین کر میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہوں. تو اس سورے میں توریت کے جو 10 کمانڈمنٹس ہے اس کا بھی ذکر آئے گا. پچھلی صورت میں ہجرت کا ذکر اشارتاً ہوا تھا اور یہاں پر تفصیلی حکم دیا جا رہا ہے. رکوع نمبر 1 واقع معراج کا ذکر یہاں پر آیت نمبر 1 میں کیا گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، رہنما بنایا تھا اور کہا میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، بے شک نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے. بنی اسرائیل نے 2 دفعہ زمین میں فساد برپا کیا اور بڑی سرکشی دکھائی، اور دونوں دفعہ اللہ نے انہیں اس سرکشی کا بدلہ دیا. دونوں وقت اللہ نے ان پر ایسے مضبوط اور زور آور حکمران مسلط کیے جو ان کے گھروں میں ہر طرف سے گھس پڑے، ان کے چہرے کو بگاڑ دیا، مسجد میں داخل ہوئے اور اسے مسمار کر دیا. جب بنی اسرائیل نے پہلی سرکشی کے بعد اللہ سے واپس رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے غلبہ دے دیا. یہ ان کی داستان 2000 ایئرز کی ہے جس کا ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا. تو یہاں پر 2 ٹائمز ان کو بہت بری طریقے سے مار دیا گیا، اور پھر جب وہ توبہ کیے، اصلاح کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا. اس کا ذکر ہے. ذکر یاد دلائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو. مال اور اولاد سے مدد کی اور ان کی تعداد کو پہلے سے بڑھا دیا. پھر یہ کلیہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر تم نے بھلائی کی تو تمہارے لیے بھلائی ہے، اور برائی کی تو اپنے ذات ہی کے لیے برائی ہے. ایک قاعدہ ہے، بھلائی اپنے ذات کے لیے، برائی بھی اپنے ذات ہی کے لیے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کثیرا. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور یہ بھی جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب. رکوع 2 انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنا چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. ہم نے دن و رات کو 2 نشانیاں بنایا، رات کو تاریک اور دن کو روشن، تاکہ روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب بھی کرو. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور ہم نے ہر انسان کے اعمال ان کے گلے میں لٹکا دیے. آیت 13 جس میں ہمارے اعمال گلے میں لٹکانے کا ذکر کیا ہے. قیامت کے روز وہ کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کی جائے گی. تو گلے میں کوئی سمجھے کہ چپ ہے، وہ قیامت کے دن بک کی شکل دے دی جائے گی اور وہ
جیسے ہم چپ لگاتے ہیں تو سارا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے، ویسے آنے والا ہے۔ یعنی یہ بتانا ہے کہ جب بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے ساتھ وہ لازم ہوتا ہے، وہ کام اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور کسی دوسرے کا عمل کا حساب اس سے نہیں لیا جائے گا۔ طائرہ کہتے ہیں قسمت مراد ہے، اور قیامت کے دن کے سب سے بڑا عدل کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا عدل جو ہونے والا ہے کیا ہے کہ تم خود اپنی کتاب تم خود پڑھو، دوسرے پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم خود اپنے زبان سے اپنی کتاب کو پڑھ اپنی کتاب، تو خود کافی ہے اپنا حساب لینے کے لیے۔ یہ ہے اللہ کا وہ بڑا عدل جو قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسابا۔ جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے وہ اسی کے لیے فائدہ ہے، جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ہم کوئی نیکی کر کے کسی پہ احسان نہیں کرتے، نہ برائی کر کے کسی پہ احسان کرتے ہیں، دونوں کا یا تو فائدہ ہوگا ہمیں یا تو نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال سے ہمیں فائدہ پہنچانے والے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے ہی اپنے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اور وہ اس کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہمیں اس سے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جو شخص دنیا کی خواہش مند ہو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو مقرر کر دیتے ہیں، اس میں مذمت کراتے ہوئے داخل کرتے ہیں۔ آخرت کا طلبگار آخرت کے شان کوشش بھی کرتا ہے، اسے حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ آخرت کی طلبگار دنیا میں صرف اتنا رہتا ہے جتنا کشتی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی کوششیں دنیا میں آخرت پانے کی ہوتی ہے، اور وہ شرک کے ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے اور ایمان سے بھرپور اعمال اس کے ہوتے ہیں۔ اللہ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ایسے کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے صحیح کرے، جیسے کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے ویسی اتنی کوشش ہونی چاہیے۔ صرف دن رات صبح ہو رہی شام ہو رہی زندگی یوں تمام ہو رہی، یہ کوشش نہیں ہے۔ کوشش کیا ہے؟ قرآن کھول کے واضح ہمیں بتاتا ہی جا رہا ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کی صحیح مشکور ہوگی۔ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ فضیلت ملنے والی ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور آخرت درجوں میں بہت بہتر ہے، کہیں بڑھ کر ہے۔ پھر آگے بتایا گیا 22 آیت سے 39 آیت تک، یعنی یہ 2 رکوع آگے کے 3 اور 4، یہ 10 کمانڈمنٹس کے بارے میں ہے۔ پچھلی سورت جو ہے اس میں آیت نمبر 9 ہے، اس کا یہ خلاصہ ہے۔ آیت نمبر 9 میں قرآن ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا، اور وہ ہدایت کا راستہ کیا ہے یہاں پر یہ 2 رکوعوں میں دیے گئے۔ تو ان راستوں کا ذکر کیا گیا جو فطرت اور عقل کا سیدھا راستہ ہے، انہی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور احسان کے ساتھ عدل کے ساتھ ان راستے پہ زندگی گزارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ 10 کمانڈمنٹس آف اولڈ ٹیسٹمنٹ توریت کے قرآنک ورشن ہے۔ اب وہ 10 کمانڈمنٹس کیا ہے؟ پہلا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم پہلا کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ دوسرا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھو۔ تیسرا، رشتہ دار، مسکین اور مسافر، ان کو ان کا حق دو۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ آدمی شیطان کا بھائی ہے۔ چوتھا، حاجت مند اگر تمہارے پاس کچھ مانگنے آئے جس کی استطاعت تمہارے پاس نہیں ہے تو ایسے میں تم انہیں نرم جواب دو۔ 5، نہ کنجوسی کرو نہ بیجا خرچ کرو۔ چھٹا، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ یہاں سے چوتھا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ 7، زنا بہت برا فعل ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ 8،
کسی آدمی کا قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ 9 یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ 10 عہد کی پابندی کرو۔ 11 پیمانے سے دو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو۔ 12 کسی چیز کی ٹوہ میں نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ 13 زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ اس امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ ساری باتوں میں جو اس سے ہٹ کے تم کرو گے وہ برا پہلو ہے اور اس کا بہت برا بدلہ ملنے والا ہے۔ رکوع 5 ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو یہ مالک عرش کے مقام کو ضرور پہنچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس کی پاکی اور حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور منکرین آخرت کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں اور وہ کچھ نہیں سمجھتے اور کانوں میں گرانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ ظالم اللہ کے رسول کو سحر زدہ قرار دیتے ہیں اور پھر اٹھائے جانے کے منکر ہے۔ جادوگر یہ ایسے تانے لوگ دیتے ہیں، ہر دور میں یہ دیا جائے گا، تو ہمیں اس میں کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ اس رکوع میں بتایا گیا قریش کا قرآن سے بیزاری کا اصل سبب پر روشنی ڈالی گئی ہے اور وہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنے کا جو اصل سبب ہے اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر داعی دین کو ہدایت دی گئی کہ دعوت میں حکیمانہ طریقہ اختیار کرو، مخالفین کے رویے سے متاثر ہو کر زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالنا جو بدکے ہوئے لوگ ہیں ان کو اور بدکنے کا موقع ملے۔ دیکھو انہوں نے کس طرح کی باتیں بنائی آپ کے بارے میں، یہ گمراہ ہے، راستہ نہیں پا سکتے۔ کہتے ہیں جب ہم مر کر مٹی چورا چورا ہو جائیں گے کیا از سرنو پیدا ہو جائیں گے؟ کہہ دو پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا اور مخلوق بھی اس سے بڑھ کے ہو جاؤ، تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ ان سے کہو وہ جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہیں پھر سے زندہ کرے گا۔ رکوع 6 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کرے جو بہتر ہو، دراصل شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حق بات کو پہنچنے سے روکنے والی چیز ہے کہ بحث مباحثوں میں پڑے رہنا، تو اسی لیے داعی دین کو صرف صاف واضح بات دلیل بتا دینا ہے اور خاموش بڑھانا ہے۔ تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، چاہے تو رحم کرے یا چاہے تو عذاب دے، ہم نے تم کو ان پر داروغہ نہیں بنایا ہے۔ جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں تمہارے پروردگار ان سے خوب واقف ہے۔ بعض کو بعض پیغمبروں پر فضیلت بخشی ہے، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے۔ ان سے کہو پکار کر دیکھو ان معبودوں کو جن کو خدا کے سوا تم اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو نہ مٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں تاکہ ان سے قریب ہو جائیں اور اس کے رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہو جائیں۔ قیامت سے پہلے کافروں کی ہر بستی ہلاک کر دی جائے گی، سخت عذاب سے دوچار ہوگی، یہ لکھا ہوا ہے۔ ہم نشانی اس لیے نہیں بھیجتے کہ پچھلی قوموں نے بھی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، پھر ہم نے ان کو پکڑا، وہ خود ظلم کیے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا۔ واقع معراج اور زقوم کا درخت ان دونوں کو منکرین کے لیے فتنہ بنا دیا گیا تھا۔ واقع معراج پہ بھی شک و شبہات اور نہ مانتے تھے اور زقوم کا درخت کے بارے میں بھی ان کے بہت زیادہ سوالات تھے اور نہیں مانتے تھے کہ جہنم میں ایسا کوئی درخت کیسے اگ سکتا ہے۔ تو ان دو واقعات سے بہت زیادہ لوگوں کو فتنوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا اور بہت زیادہ لوگ دین پر جم گئے۔ رکوع 7 61 سے 65 آیت تک نعمتوں پر شکر گزاری نہیں کر رہے تھے کفار مکہ، تو ان کو ابلیس کا مثال دے کر بتایا گیا
کہ ابلیس نے بھی شکر گزاری نہیں کی، تو وجہ کیا ہے اس نے بھی تکبر کیا، اور تم کفار قریش مکہ تم بھی تکبر کی بنا پر حق بات نہیں مان رہے ہو۔ تو یہ ریزن بتایا گیا۔ ابلیس نے تکبر کی وجہ سے آدم کو سجدہ نہ کیا، پھر چیلنج کیا کہ آدم کی پوری نسل کی بیچ کو نہیں کر ڈالوں گا۔ اللہ نے کہا میرے بندے پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا۔ جب سمندر میں مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جب تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس کے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ جب دریا میں تکلیف پہنچتی ہے تو جن کو تم پکارتے ہو وہ سب اس کے سوا گم ہو جاتے ہیں۔ آگے یہاں پہ 66 آیت سے 72 آیت تک مصیبت کے وقت انسانوں کو کیا حالت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ کیا تم اس سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا تم کو خشکی پر ہی زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، یا پھر کسی وقت تم کو سمندر میں لے جائے؟ وہ تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے۔ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، پاک چیزیں کھانے کو دی، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ یہ رکو، جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ اندھا، بصیرت کا اندھا، حق کو دیکھ نہ سکنے کا اندھا۔ آنکھوں کا اندھا مراد نہیں ہے ابھی، حق کو نہ دیکھ سکنے کا اندھا قیامت کے بھی اندھا ہوگا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اندھا تو راستہ پا لیتا ہے، ادھر ادھر سے اس کو پتہ چل جاتا ہے ڈائریکشنز اور وہ راستہ پا لیتا ہے، لیکن یہ بصیرت کا اندھا ایسا ہوتا ہے کہ اندھے سے بھی گیا گزرا، اس کو راستہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسے اندھے بن کے زندگی گزارنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اس کوشش میں لگے ہیں تاکہ آپ کو فتنے میں ڈال دے، تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ دے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ تو ذرا سا شیبہ ہو رہا تھا، آپ ہماری بات مانو، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص تھے کہ لوگ مطلب حق کی بات مان لے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو ذرا سا اگر جھک گئے، وہ پورے کے پورے ادھر آ گئے تو اچھا ہے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکنے کے چانسز دکھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہاں پہ روک دیا۔ اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگتے۔ 74 آیت میں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ نہیں، نیور، تم ذرا بھی کفر کی طرف، باطل کی طرف نہیں جھک سکتے۔ لیکن آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرا عذاب کا مزہ چکاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا۔ جانے دو، سن لیں گے نا، چلو انہوں خوش کر دیں گے، چلو تھوڑے ٹائم کے لیے، یہ سب نہیں ہے۔ ان سب باتوں کی تردید ہے، اسلام ذرا بھی جھکنے سے منع کر رہا ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں تو آپ کے بعد یہ خود بھی یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ہجرت کا ذکر، پھر جو جنگیں ہونے والی ہے اس کا ذکر کیا گیا اشارتاً۔ رکو نمبر 9، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو، کیونکہ قرآن فجر کو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ رات کو تہجد پڑھو، مقام محمود حاصل ہوگا۔ دعا کرو اللہ سے، جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا پڑھا کرے، جہاں پر بھی گئے اس مقام پہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ سچائی کے ساتھ وہاں پہ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ قرآن شفا اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے، مگر یہی قرآن ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطری حالت۔ آگے رکو نمبر 10، یہ دو صورتوں میں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں 4
سوالات یہودی کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے، پریشان کرے، کسی نہ کسی طریقے سے نا ان کو حق سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ انہوں نے سوال کیا، روح کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں۔ ان کے سوالات کے جواب یہاں پر دیے جا رہے۔ اس سورے میں روح کے بارے میں جو سوال تھا اس کا جواب دیا گیا آیت 85 میں، اور وہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو وہ میرے پروردگار کی ایک نشانی ہے اور تم لوگوں کو کم ہی علم اس کا دیا گیا، تم سمجھ ہی نہیں سکتے، بس اتنا سمجھو کافی ہے۔ اگر انسان اور جن مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکتے۔ اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم نے تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے محو کر دے، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پائیں۔ ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور تو تم میں یہ قدرت دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ جاری کر دے، ایک بہترین باغ پیدا کرو۔ تم ان کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ جاری کر دو، ایک بہترین باغ پیدا کر دو اور اس میں نہریں رواں کر دو، یا آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے اوپر گرا دو، یا خدا اور فرشتوں کو ان کے سامنے لے آؤ، یا تمہارے لیے سونے کا ایک گھر بنایا جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ان کے اوپر ایک ایسی تحریر اتار لاؤ جس پر وہ پڑھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں ایک پیغام لانے والا انسان کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ یہ نا مکے کے آخری دور میں کمپرومائزنگ کی باتیں کر رہے تھے، اچھا آپ یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں۔ مخالفین کے اعتراضات کا جواب اس میں دیا گیا ان آیتوں میں 10 رکوع میں، اور ان کی جو شرارتیں ہیں ان شرارتوں کا جواب دیا گیا، اور ایمان لانے کے لیے جو شرائط انہوں نے رکھی تھی ان باتوں کا یہاں پہ ذکر کیا، آپ یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، پھر ہم مانیں گے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ آپ کا کام یہ سب لا کے دکھانا نہیں ہے، آپ کا کام صرف ہدایت پہنچانا ہے۔ تو ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بس ہدایت کے راستہ دکھا دو لوگوں کو، اس پہ چلانے کی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ رکوع 11 سے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیج دیتے۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہی کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار ہے اور دیکھنے والا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے پھر ایسوں کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ کر لائیں گے، وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں اور بہرے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ کیا انہیں نہیں سوجھا کہ جس خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ رکوع 12 ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی جو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئیں تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میں خیال کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا۔ اے فرعون تم ہلاک ہونے والے ہو۔ اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین سے نکال دے، سب کو ڈبو دیا، ساتھیوں کے ساتھ فرعون کو بھی۔ بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو تم سب کو جمع کریں گے۔ یہ قرآن سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور ان کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ جن لوگوں کو ان سے پہلے علم دیا گیا ہے جب وہ قرآن سنتے ہیں تو منہ کے بل روتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں۔ یہ تقوی والوں کی نشانی اور ایمان والوں کی نشانی، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو غور سے سنتے ہیں اور
قرآن سناتے بھی ہے تو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے مطلب لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کو پکارو اللہ کہہ کر یا رحمان کہہ کر، اسی کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ عاجز نہیں کہ اس کا کوئی ولی ہو۔ سب تعریف اور کمال درجے کی بڑائی اسی کے لیے ہے۔